أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جنہوں نے ہمیں خوشی غمی منانے کے طریقے اور زندگی گزارنے کا ہر عمل ہر موڑ ہمیں بتلایا، ہماری رہنمائی فرمائی۔ معزز سامعین حضرات، جیسے جیسے یہ زمانہ یہ دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ترقی کر رہا ہے، جدیدیت اور فیشن کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر مشرقی اور مغربی رسومات، ان کا کلچر، ان کی ثقافتیں اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اسے اپنانے پر ایک فخر محسوس کرتی ہے، اور زیادہ تر یہ چیزیں جن ذرائع سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، انہی غیر مسلمی عادات، اطوار، تہذیب، کلچر اور ثقافت میں سے ایک چیز ہے ویلنٹائن ڈے، جو کہ آج 12 فروری ہے۔ 14 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے، جو کہ اتوار کا دن آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور ویلنٹائن ڈے منانا کیوں جائز نہیں، یہ حرام کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس موضوع کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تاریخی حیثیت کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو کوئی مستند بات تاریخ اس حوالے سے نہیں ملتی، البتہ چند حوالہ جات سے ایک واقعہ کی طرف اس تاریخ کے رونما ہونے کا ایک سبب ملتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق یہ 14 فروری کا جو دن ہے یہ عاشقوں کے تہوار کے طور پر دن منایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے مطابق یہ ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے یہ محبوبوں کا خاص دن ہے۔ عطاء اللہ صدیقی ایک بڑے مورخ اور ادیب گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی ایک کتاب تحریر کی ہے ویلنٹائن ڈے۔ وہ جو تاریخ بیان کرتے ہیں اور اس
ویلنٹائن ڈے منانے کا جو سبب بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا۔ رومن سینٹ ویلنٹائن اس شخص نے مذہب جبر پر تبدیل نہ کیا، اور جبر پر مذہب تبدیل نہ کرنے کی بنا پر اسے قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران رومن سینٹ ویلنٹائن اس کی محبت ہو گئی جیلر کی بیٹی سے۔ جب پھانسی پر لٹکائے جانے کا ان کا وقت اور دن آیا تو اس نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے ایک تحریر لکھی، خط لکھا جیلر کی بیٹی کو، جس کا نام الوداعی خط لکھا، نام رکھا، اور اس میں یہ اس نے درج کیا تھا کہ اب تمہارا ویلنٹائن جا رہا ہے، اور وہ دن 14 فروری کا تھا۔ اس واقعہ سے، اس دن سے، اس خط کی تحریر کے بعد سے یہ دن بطور ایک رسم اور محبت کے دن پر منایا جا رہا ہے، جو آج تک یہ رسم، جو کہ ایک کافرانہ رسم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ شریعت کے روح سے یہ دن منانا جائز کیوں نہیں ہے، کیوں حرام ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں کہ یہ دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے جو آ رہا ہے، اس کو منانا اس لیے جائز نہیں کہ اس دن سے اور اس کے منانے سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس دن غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے سے اظہار محبت کے لیے پھولوں سے مزین خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اور آپ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور یہ اس طرح سے مرد اور عورت غیر شرعی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ قربت میں آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ کیوں نہیں جائز کہ اس چیز سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک پاکیزہ مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، اس پاکیزہ عورت کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور وہ عورت غیر محرم مردوں سے بے باکانہ گفتگو سے کوسوں دور ہو۔ اسی طرح مسلم نوجوان مرد وہ بھی شرم و حیا سے مزین اور باوقار ہوتے ہیں، جبکہ ویلنٹائن دن یہ ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہے۔ عورت کو جو باپردہ رہنا چاہیے تھا اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک مسلم مرد اور نوجوان کی جو پہچان تھی شرم و حیا سے باوقار ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ جبکہ دین اسلام نے، شریعت نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، باحیا رہنے کی تلقین کی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، لوگوں 6 چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا ہی بہترین اور کامیاب اور نجات کے باعث بننے والا سودا ہے۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمائے اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ واوفوا اذا وعدتم، جب بھی وعدہ کرو اس کی پاسداری کرو۔
وعدہ خلافی مت کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس امانتیں رکھوائی جائیں اس کو اچھے طریقے سے لٹاؤ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے غلط استعمال سے روک کے رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، اپنی امت کے لوگوں سے ان 6 چیزوں کی ضمانت طلب کی، فرمایا میں اضمن لکم الجنت، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ ان کے ایمان کے لیے بہترین چیز ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، اے میرے صحابہ کرام راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، بچو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا ما لنا فی البجالس بد نتحدث به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھنا، مجالس لگانا، وہاں پر باتیں کرنا، یہ ہمارے دنیا کے لیے مجبوری ہے، ہم دنیا کے معاملات وہاں طے کرتے ہیں، شادی غمی بھی اگر ہو جائے تو ہم راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابیتم، اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے پھر فاعتوا الطریق حقہ، راستوں کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ پھر سن لو، اگر راستوں پر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہی ہے پھر اس کا حق یہ ہے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو۔ کوئی عورت تمہارے سامنے گزر جائے اس پر نظریں مت اٹھاؤ، وکف الاذى، اور راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے رہو، ورد السلام، گزرنے والا سلام کرے تو اچھے طریقے سے سلام کا جواب دے دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو راستوں پر بیٹھ کر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے کے حقوق ہمیں بیان فرمائے۔ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، ہم اس حدیث پر کتنا اترتے ہیں؟ ہم راستوں پر بیٹھتے تو ہیں، پوری پوری رات جاگے رہتے ہیں لڑکے، اور بڑی عمر کے افراد بھی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی خاص کسی کے مسائل ہوتے ہیں تو کوئی ویسے ہی فضول رات اور ٹائم بسر کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ اس حدیث کے مطابق راستوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی پاک دامن عورت ہمارے نظروں سے محفوظ نہیں، اور نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ کچھ اوباش نوجوان ایسی عورتوں کو آوازیں بھی دیتے ہیں، پھر تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کیا، ہم تو خود تکلیف دہ چیزیں وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی منہ میں چیز کھا رہے ہیں تو وہیں پہ تھوک دی،
حالانکہ ساتھ میں ڈسٹ بین پڑا ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی اور بھی چیزیں آ گئی تو ہم نے وہیں پہ راستے پہ پھینک دی کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ حقوق ادا نہیں ہوئے، نہیں کرتے ہم، پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں. سیدنا عقبہ بن عامر سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، لوگوں عورتوں پر مت داخل ہوا کرو، عورتیں جہاں سے گزریں ان کو عزت سے جانے دو، ان کو غور سے مت دیکھو، ان کی طرف اپنی نظریں مت اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا اخلاق، اسلام کا خلق الحیا حیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، نظروں کی حفاظت یہ زیادہ اہم ہے زبان کی حفاظت سے. نظروں کو جھکا کر رکھو، یہ زبان سے جو ہم فضول باتیں کرتے ہیں یا زبان کی جو ہلاکتیں ہیں ان سے کئی درجہ بہتر ہے کہ آدمی نظروں کی حفاظت کرے. امام وقی رحمہ اللہ ایک دن عید کے دن سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ، خوشی کا دن تھا، نکل پڑے. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے امام وقی رحمہ اللہ سے یہ بات بیان کی، ان سے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، اے وقی آج ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ اپنی نظروں کو جھکا کر راستوں سے گزریں گے. یہ محدثین تھے، سلف صالحین تھے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ان التقوی سبب لغض البصر وتحسین الفرج، تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نظروں کو جھکا کر چلے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. کیوں اس طرح کی احادیث اور ائمہ کرام سلف صالحین کے اقوال کیوں آتے ہیں؟ احادیث میں، قرآن کریم میں نظروں کو جھکانے کا کیوں حکم ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، یہ اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں فزن العین والنظر وزن اللسان المنطق، آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے اور زبان کا زنا اس سے بری باتیں کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والنفس تمنا وتشتہی، کہ نفس اس کی تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور والفرج یصدق ذالک کلہ ویکذبہ، اس زنا کی تصدیق یا تکذیب پھر شرمگاہ سے ہوتی ہے. تو ویلنٹائن ڈے پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلے نظریں ملاؤ، پھر ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، ہاتھ سے کاٹ دے دو، یعنی یہ راستے ہیں، یہ ایسے برے اعمال ہیں جو انسان کو زنا کے قریب کرتے ہیں. پھر دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کا بگاڑ آتا ہے. پھر آپ کے کورٹ میرج بھی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. گھر سے بھاگ کر خواتین کا نکاح کرنا، پسند کی شادیاں کرنا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب ہم زنا کے قریب جانے والے کاموں سے نہیں بچیں گے، اس بے حیائی کو فروغ دینے والے اعمال سے نہیں بچیں گے جس کا نام آج دیا گیا ہے ویلنٹائن ڈے، پھر میرے بھائیوں نتائج یہ نکلتے ہیں. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے آغاز بھی رسوائی تو انجام بھی رسوائی، کسی کو کوئی عزت نہیں ملی. مت سمجھیے کہ ہم شریعت کے مخالف جائیں گے اور مغربی رسومات کو اپنائیں گے
تو ہماری عزت ہوگی، نہیں رسوائی ملے گی۔ تیسری چیز کہ ہم اس کو کیوں نہیں مناتے، کیوں نہیں اس کو جائز تصور کرتے ویلنٹائن ڈے کو؟ اس لیے کہ اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا، کہ حیا اور ایمان دونوں یہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، حیا اور ایمان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو گئی، دوسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں لوگوں، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان تمہارے جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔ فالبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور یہ بد زبانی، فحاشی، یہ بد اخلاقی کا حصہ ہے، اور بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی تمہیں فی النار، یہ جہنم میں جا کر پہنچائے گی۔ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے مت نکالیے، ایسا کہیں نہ ہو کہ ہماری معمولی غلطی کی وجہ سے حیا تو چلا ہی جاتا ہے لیکن ایمان جیسی عظیم دولت سے مسلمان محروم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات رکھی، لو رأیت رجلا من مع امراتی لضربته بالسیف، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لوں، لضربته بالسیف، میں دونوں کی تلواروں سے گردنیں اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ صحابہ کرام تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، فانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سعد سے زیادہ غیرت مند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، میرے بھائیوں، ہماری غیرتیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری غیرت ہے۔ یہ جب باہر نکلتی ہیں تو والدین کی پہچان ہوتی ہے، ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے۔ پھر یہ اشارے اور یہ سلسلے کی کڑیاں والدین تک جا پہنچتی ہیں، کیسی تربیت کی ہے انہوں نے۔ شوہر کے پاس باتیں جاتی ہیں، بھائیوں کے پاس، کہ ان کے بھائی، والد، شوہر تو نیک نمازی ہیں، یہ کس کے نقش قدم پر چلی ہے؟ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز کے اندر فحاشی ہو وہ فحاشی اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے، اور جس شخص کے اندر حیا ہو، حیا اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اللہ رب العالمین کو بد اخلاقی، فحاشی اور یعنی یہ کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چوتھا سبب یہ ہے کہ ناجائز کیوں ہے؟ اخلاط و مرد و زن اس چیز سے یہ جنم لیتے ہیں۔ جب ویلنٹائن ڈے پر آزادی ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات، کارڈ دینا، نظریں ملانا، اس معاملے میں آزادی ہوگی، پھر بے حیائی آگے بڑھ جائے گی اور ایمان اور حیا پیچھے رہ جائے گا۔ اس وجہ سے دین اسلام نے ایسی رسومات سے لمحہ ب لمحہ ہمیں منع کیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، لوگوں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار مت کرو، کیونکہ جب دو ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہے۔
آپ سسم فرماتے ہیں ان المرأۃ عورۃ، بے شک یہ عورت یہ پردے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے. اور صرف جھانکنا ہی نہیں، جب اس طرح سے عورت نکلتی ہے شیطان جھانکتا ہے. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو گھر سے اس طرح نکلتی ہے، حالانکہ اس کا گھر کا گوشہ اس کے لیے محفوظ ہے، کوئی مجبوری کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر نکلتی ہے تو پردے کی صورت میں نکلے. عورت پردے کا نام ہے. اور جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے، بے پردگی سے نکلے، کوئی مرد بری نظروں سے دیکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیز اللہ رب العالمین کی رحمت سے خالی ہوتی ہے. اس طرح کی محافل سے، مرد و زن کے اخلاص سے بے حیائی فروغ ہو جاتی ہے، فروغ دیتی ہے، اور حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان مما ادرک الناس، کہ پہلی نبوتوں میں سے جتنے نبی انبیاء گزر گئے، ان انبیاء میں سے نیک لوگوں نے جو سب سے زیادہ اہم بات سمجھی، سنی اور یاد کی، وہ یہ تھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان سے شرم و حیا ختم ہو جائے، پھر جو چاہے دل وہ کرتے رہو. یہ ایک ایسی بات تھی جو تمام انبیاء کرام کی تبلیغ سے، ان کے کردار سے، وعظ و نصیحت سے نیک لوگوں نے یاد کی کہ جب شرم و حیا ختم ہو جائے انسان سے، پھر جو دل چاہے وہ کرتا رہے، کوئی روک ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مرتبہ صحابیات، خواتین، عورتیں، وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہی تھی. جب نکل رہی تھی تو صحابہ کرام جو مرد تھے وہ بھی ان کے ساتھ ایک راستے مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاخلنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، پیچھے ہٹ جاؤ، درمیانے راستے میں چلنا تمہارے عورتوں کا کام نہیں ہے. علیکن بخافات الطریق، تمہارے پر لازم ہے کہ تم راستوں کے کناروں سے چلو. ایک صحابیہ اس حدیث کے سننے کے بعد اپنی سہیلیوں کے حوالے سے، مسلمان خواتین کے حوالے سے یہ بات بیان کرتی ہے فکانت المرأۃ، اس حدیث اور حکم کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے اور جو کانٹے دار وہاں پر بچاؤ کے لیے راستے بنائے ہوتے تھے ان سے چمٹ کر چلتی تھی. چمٹ کر ہی نہیں چلتی تھی بلکہ حتی ان ثوبها لیتعلق من الجدار، ان کے سر کے دوپٹے بھی ان کانٹے دار راستوں میں چپک جاتے تھے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد درمیان راستے سے نہیں بلکہ راستے سے کناروں سے چلتی تھی. یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جن کا ایمان تھا کہ حدیث سن لی، حکم آ گیا، عمل کرنا ہے. ادھر ادھر کی باتیں پھر نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ ساری ہمارے اپنی من پسند باتیں ہیں. پانچویں چیز کہ یہ منانا کیوں جائز نہیں. ویلنٹائن ڈے اس لیے منانا جائز نہیں کہ اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے. عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، کفار، بت پرست، اگرچہ اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب نہیں ہیں، ان سے عمومی مشابہت، عقیدے کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، یا اپنی وضع قطع کے حساب سے، لباس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے غیر مسلموں سے مشابہت یہ دین اسلام کے اندر جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی شخص نے کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ
اپنی بالوں کی کٹنگ میں، لباس کے اندر، رسم و رواج کے اندر، بت پرستی میں، عقیدہ کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی مشابہت اختیار کی ذرہ برابر، اس کا تعلق پھر انہی میں سے ہے۔ وہ اپنے آپ کو دارہ اسلام میں مت سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگو تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ضرور بضرور اطاعت کرو گے، ان کے مطابق چلو گے، شبرن شبرن، بالش کے برابر، ہاتھ کے برابر، جہاں کہیں بھی ان کی کوئی رسم ہوگی، ان کا کردار ہوگا، ان کی ثقافت ہوگی، تم اس کو ضرور بضرور اپناؤ گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگرچہ وہ گوہ کے بل کے اندر بھی داخل ہونا چاہیں گے، لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، تم ضرور بضرور ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ یہود و نصارہ نہیں؟ کیا ان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، پھر یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جن کی تم مطابق نہیں کرو گے؟ تو ویلنٹائن ڈے یہ مسلمانوں کی ثقافت نہیں، اسلامی ثقافت نہیں، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور جو یہ اپنائے گا میرے بھائیوں، وہ یقیناً غیر مسلموں کے تہوار کو اپنا رہا ہے۔ چھٹی چیز کہ یہ جائز کیوں نہیں؟ اس لیے جائز نہیں ہے، اس میں فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، ناجائز حلال کی کمائی کو ہم خرچ کرتے ہیں، اور یہ دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر منع ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اس حوالے سے فرماتا ہے کہ لوگوں وَلَا تُبَذِّرْ، فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، حلال کمائی کو حرام کاموں میں صرف مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم جو مسلمان ہیں، اس ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ 14 فروری کو غیر محرم عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ محبت کا پیغام دینے والے لوگ یہ سن لیں کہ آپ اسلام فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جب تک تم مجھ سے، اللہ سے محبت نہیں کرتے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں داخل کروائے، اپنے کتوں کو ساتھ سلائے، غریب، مساکین، محتاج، لاچاروں کو کھانا تک نہ کھلائیں، وہ ہمیں محبت کے درس دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام ایسا شفاف دین ہے جس دین اسلام نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ جو ہمیں درس دیتے ہیں محبت کے، غیر اسلامی طریقے سے آپ ان کے گھروں کی طرف جائیے، اور نعوذ باللہ ہمارے مسلمان بھی کئی اس طرح ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کا خرچہ برداشت نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی عیاشیوں میں، فضولیات میں وہ بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں، اپنی بیوی ہمارے ماتحت ہے، بچے، بہن، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، کم از کم ہم ان کو اس طرح کے بے حیائی والے کاموں سے روکیں۔ ہم حلال کماتے ہیں یقیناً، اور اگر ہماری حلال کی کمائی، ہماری اولاد ہماری اجازت سے یا ہماری اجازت کے بغیر وہ اس طرح کے فحاشی کے کام میں خرچ کرے، ہمیں پتہ بھی ہو، پھر کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہر صورت میں سوال کرے گا۔
پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم نے اولاد کو کیوں نہیں روکا، نماز کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، بچوں کے بالوں کی کٹنگ ہم نے اپنی پسند سے کروائی، ان کا لباس جو بے حیائی کو ظاہر کر رہا تھا وہ بھی ہم نے خود خرید کے دیا۔ پھر ہم ہر گناہ کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور آخری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کاموں کے اندر ان کی معاونت اور مدد نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں تقوی، نیکی، اچھے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاون دو کرو، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، ان کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اگر ہم کسی بھی حوالے سے تعاون کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے، لیکن جب ہم خود اس ویلنٹائن ڈے کو منائیں گے تو یہ ہمارا ان کے ساتھ آٹومیٹک تعاون ہو گیا۔ بچوں کو اگر ہم اس طرح کے دن منانے کے لیے، رسومات منانے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، یقیناً یہ ان کے ساتھ معاونت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جتنی بھی غیر مسلموں کی یہ ثقافتیں ہیں، کلچر ہے، ان کو اپنانے سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، ان کے عقائد سے محفوظ فرمائے، ان کی رسم و رواج کو اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔